اس کلام، اس گستاخانہ کلام کی زد میں آ رہی ہیں. یہ کیا بولا جا رہا ہے اہل سنت کے سٹیجوں پر؟ عوام کو دھوکہ دے رہے ہو. کھل کے کہو ہم رافضی ہیں، شیعہ ہیں. ادھر دفع ہو جاؤ، ان کی مجلسوں میں جاؤ، وہاں جا کے جو مرضی بھونکنا ہے بھونکو. اہل سنت کی عوام کو، عام سادہ لوگوں کو اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر کے دھوکہ مت دو. یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ آج کے سنی نما، یہ تفضیلیں اور یہ اپنا جو وہ شیعہ اور یہ رافضی، یہ ان کی محفلوں میں، ان کے پروگراموں میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اہل سنت کے عقائد اور نظریات پر حملے ہو رہے ہیں. اہل سنت کے معتقدات، قرآن و سنت کے دیے ہوئے عقائد و نظریات، ان کے خلاف ایک سازشیں ہو رہی ہیں. یہ ہے وہ دھندا جس کو ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں اور جس سے پوری اہل سنت کو ہم بچانا چاہتے ہیں. یہ احمد علی حاکم نے کلام پڑھا اور وہاں جتنے کھونجے بیٹھے تھے، جتنے فاسق اور فاجر بیٹھے تھے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہو. بہت سارے کلیم سے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے اپنا جو وہ ایک انگریزوں کی طرز پر خط رکھے ہوئے فاسق اور فجار، وہ سب وہاں جمع ہیں. اور اس نے کفریہ یہ اشعار پڑھے اور گستاخانہ اشعار پڑھے اور گمراہی پر مبنی یہ اشعار پڑھے اور اس کو داد دے رہے. حیرت ہے ہمیں یہ ساری صورتحال پر. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوئے ان میں کوئی ایک بھی، میں پھر کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں تھا جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہو. فساق اور فجار کا ایک اجتماع تھا، اور فاسق و فاجر کو تو کسی بھی عزت والے مقام پر کھڑے کرنا ازرو شرع جائز ہی نہیں. اس پر ہمارے فتاوی میں تصریحات موجود ہیں، جزیات موجود ہیں. خاص اس پر باقاعدہ ڈھیروں جزیات ہیں کہ ایسا شخص جو فاسق ہے، اعلانیہ فسق کرنے والا ہے، اس شخص کی تعظیم ازرو شرع منع حرام ہے. اس لیے کہ وہ شریعت سے جب بغاوت کر رہا ہے تو اس کی تعظیم آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی شریعت کے خلاف اس کی مدد کر رہے ہیں. فاسق کی تو اہانت ضروری ہے، اس کو تو ملامت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اس عمل سے باز آئے، توبہ کرے. تو وہ سارے فساق فجار وہاں پہ جمع تھے اور ان کا یہ ایک اجتماع تھا اور اس میں مغلظات بکے گئے اور وہاں پر بکواسات کیے گئے. اہل سنت و جماعت کے خلاف ایک منظم جو سازش اس وقت چل رہی ہے، اس کا حصہ تھا وہ پورا پروگرام. اور اس میں جو کچھ ہوا، میں نے جو وہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے یہ رکھ دی ہیں کہ یہ کلام وہاں پہ پڑھا گیا اور یہ وہاں پہ بولا گیا کہ ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، اس کو تو پھر توفیق توبہ ہی نہیں ملی. اگرچہ ان درندوں کا ہدف اور ٹارگٹ تو اہل سنت کے ایک عالم دین تھے، لیکن وہ شعر اپنے ایک عمومی حالت میں، وہ تو پھر اس کی جو وہ زد میں صدیق اکبر، مولا علی، حضرت عباس، دیگر بہت ساری مقدس ہستیاں آتی ہیں. اگرچہ اس بدبخت کی نیت تو وہ کہہ رہے میری یہ تھی کہ میں نے حالات حاضرہ کے تناظر میں یہ بات کہی، اگر ادھر نہ بھی لے جائیں ہم، حالات حاضرہ کے تناظر میں بھی لیں، تو اب تمہارے جیسے اپنا جو وہ کھونجے اور تمہارے جیسے اوباش لونڈے اور تمہارے جیسے عیاش اور بدماش اور آوارہ گرد اب اہل سنت کے عقائد و نظریات کی بات تم کرو گے. اہل سنت و جماعت کو عقائد اور نظریات کا درس سبق تم دو گے. قرآن و سنت کے فیصلے تمہارے جیسے فساق اور فجار کریں گے. قرآن و سنت کی تعبیرات اور تشریحات تم کر کے دکھاؤ گے. جن کو شریعت کی ابجد نہیں آتی، الفابیٹس نہیں آتے، شریعت کے بنیادی 4 اصول نہیں آتے، تم اب یہ سارا دین پڑھاؤ گے حضور کی امت کو. اور وہ علماء جن کی زندگیاں دین پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، ان کے خلاف زہر اور ان کے خلاف تبرع تمہارے جیسے بدبخت بولیں گے.